بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی علاقہ ہے جہاں سخت بارش کی وجہ سے یہ روڈ کے اوپر پانی تیز ہے اور یہ ٹریلا اس میں جا رہا ہے اور ساتھ ایک کار بھی ہے، اور یہ جو بندہ ساتھ دعائیں مانگ رہا ہے، آپ اس کے اوپر ذرا غور کریے، اس کی دعاؤں کے اوپر غور کیجیے گا۔ اصل میں یہ میں نے ویڈیو اسی لیے بنایا ہے کہ دیکھو مشرکین مکہ کی کشتی جب بھنور میں پھنستی تھی تو وہ کس طریقے سے پکارتے تھے، وہی شرک آج اس امت کے اندر ہے۔ اور غور کیجیے اس کی دعاؤں کے اوپر۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ٹیلر پدی کا ٹیلر ہے۔ نبی پاک نے زلف دا صدقہ، یا اللہ نبی پاک نے زلف عمری دا صدقہ کرم، نبی پاک نے زلف دا صدقہ، شان و شوکت دا صدقہ۔ یا اللہ کرم فرمائے۔ یہی شرک ہے، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی شفقت کا صدقہ، ارحم الراحمین ہونے کا صدقہ دیتا تو کیا برا لگتا؟ لیکن اصل میں یہی اس امت کے اندر جو شرک ہے، اس کی رگوں کے اندر، وہ یہی ہے، یہ وسیلے کا شرک۔ کوئی براہ راست پکارتے ہیں یا علی مدد کے ساتھ، اگر مشکل مصیبت میں پھنستے ہیں یا علی مدد، یا رسول مدد، اور کچھ جو اس شرک سے نکل آتے ہیں، شیطان ان کو دوسرے شرک میں ڈالتا ہے کہ دیکھو اس طرح نہیں بلکہ اس طرح، نبی پاک کا صدقہ، حسن حسین کا صدقہ۔ اور یہ اس وقت مشرک پکار رہا ہے کہ یا اللہ اپنے نبی کی زلف کا صدقہ، ان کی شان و شوکت کا صدقہ۔ اصل میں یہ شرک ہے جو امت مسلمہ کی رگوں کے اندر آ گیا ہے۔ اللہ کے بندوں، کہیں بھی قرآن کے اندر اس طرح کی تعلیمات نہیں دی گئی ہیں، اور ہر نبی نے مشکل مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، براہ راست پکارا۔ جس طرح دیکھیے یوسف علیہ السلام کے واقعات ہیں، یعقوب علیہ السلام کے واقعات ہیں، کتنی مصیبتیں آئیں ان کے اوپر، صبر کیا انہوں نے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں دیا، براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اور اگر واسطہ وسیلہ دینا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جائز طریقہ بھی بتایا ہے کہ دیکھو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ رزق چاہیے، اولاد چاہیے، الوہاب کا واسطہ، مغفرت چاہیے، غفور الرحیم ہونے کا واسطہ، ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ، یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا۔ لیکن ان مولویوں اور پیروں نے، خاص کر صوفیوں نے، اس طرح شرک اور کفر کا بازار گرم کیا ہے، اور آج امت مسلموں کو جو پوری دنیا میں سزا مل رہی ہے وہ اسی شرک کی وجہ سے مل رہی ہے۔ یہ گنبد کے پجاری بن گئے ہیں، یہ مسلک کے پجاری ہیں، اور اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنا رب بنا لیا ہے۔ اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں۔ اللہ چاہے فرمائے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہتے۔ ایک تو پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی مدد، تو اس کے بعد پھر جو پوری دنیا میں تمہارے ساتھ ہو رہا بالکل اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اور ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے، اس کے بعد تمہاری وہ درگت بننے والی ہے، چاہے یہ عرب مشرق ہوں، چاہے یہ اجمی مشرق ہوں، ان مسلکوں اور ان فرقوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بات تھی جو میں اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے لانا چاہتا تھا کہ یہ شرک ہے، اور علماء اس کے اوپر پوری رائے، پوری کتابیں لکھ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک وسیلے کا شرک، یہ پورا کتابچہ ہے، یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی مشہور عالم دین ہے، انہوں نے لکھا ہے، پوری طرح اس شرک کو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ بہرحال جب بھی یہ توحید کی دعوت اٹھتی ہے، رد شرک کی دعوت اٹھتی ہے، تو یہ جو خالص شرک والے ہوتے ہیں یہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو آج بھی یہی معاملہ ہے، پہلے ہر دور میں یہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔